ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكون من الخاسرين آمنت بالله صدق الله العظيم کل یہ بتایا گیا تھا کہ یہود اور نصارہ جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان لوگوں نے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یعنی چہرہ مورا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت یعنی مدینہ اور حضور کی فتح یابیاں، حضور کی کامیابیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات اور صحابہ کے ایمان کی مضبوطی، یہ ساری چیزیں یہود اور نصارہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور انتظار کر رہے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس دنیا میں تو انہوں نے شرارت کی، انکار کیا اور شبہہ پیدا کیا ان دلائل میں جن دلائل کو یہ پہلے سے دیکھ چکے تھے اور پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، یقین ہو چکا تھا۔ ان سب میں شبہہ پیدا کرنا شروع کیا۔ کس طرح شبہہ پیدا کیا وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی آخر الزمان آنے والے تھے یہ بنی اسرائیل میں آتے، یعنی حضرت بنی اسرائیل میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کو ہونا چاہیے۔ یہ تو حضرت یعقوب کی اولاد میں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دو بھائی ہیں، تو وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کر کے اسی نسل کے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، صرف نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نبی ہوئے۔ تو وہ لوگ بہانہ بنانے لگے کہ
وہ تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے یہ کیسے ہم ان کو مانیں، یہ نبی نہیں ہوتے۔ جیسے ان لوگوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا، ایک غلط ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو تورات کے ماننے والے یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دجال کہا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب بیان کریں گے؟ تو وہ آج پوری دنیا کے یہودی ایک جگہ ایک اس نظریے پر متفق ہیں کہ ان کے مسیح آنے والے ہیں، یعنی جو جن کو یہ مسیح ہدایت کہنا چاہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، حالانکہ وہ دجال آنے والا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں اور یہود کے عقیدے میں یہی فرق ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، اور یہود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسیح ہدایت نہیں ہے، دجال جو آنے والا ہے وہ مسیح ہے، مسیح ہدایت ہے۔ تو انہوں نے حق کو باطل کہہ دیا اور باطل کو حق کہہ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں دجال آنے والا ہے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اور یہود کہتے ہیں کہ دجال آنے والا ہے ایمان کو سنوارنے کے لیے۔ تو وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کرنے میں وہ لوگ ریڈیو میں اور ان کے اسکول کالج میں جو ریسرچ کرنے والے اسکالر ہیں وہ اپنے مقالات میں، تھیسس میں، اور اس کے علاوہ دوسری محفلوں میں اور مختلف انداز سے ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہوتے ہیں، دینی رہنما، یہ سب کہتے رہتے ہیں کہ اب اتنے سال کے بعد مسیح آ جائیں گے اور اتنے سال کے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ بہت سے مسلمان بھی ان کی انگریزی کتاب پڑھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مسیح ہدایت، مسیح کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تشریف لے آ چکے وہ مسیح دجال تھے اور مسیح ہدایت آنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس اعتقاد سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا عنوان بنا دیتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ دوسرا عنوان بھی بناتے ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے، بہت قریب ہے قیامت۔ تو مسلمان بھی ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں کہ ہاں قیامت آنے والی ہے۔ وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ان کا دجال آنے والا ہے، اور مسلمان پڑھنے والا سمجھتا ہے اپنے حساب سے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو ایک صاحب سے اپنے ہندوستانی کے ڈاکٹر اسرار عالم ان کا نام ہے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ 30 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی کہ 30 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ہم نے کہا بھائی ایسا کیسے ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا نہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار عالم کیسے بتا رہے ہیں؟ ان کی کتابیں میں نے منگوائی اور دیکھا تو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے یہودیوں کی کتابوں کے حوالے لکھ رکھے تھے، یہ انگریزی کتابوں کے حوالے یہودیوں کے حوالے لکھ رکھے تھے، جو دنیا کے ختم ہونے کے سلسلے میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں انہی سے انہوں نے استدلال کر لیا تھا اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ قیامت سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا متى قیامت کب آئے گی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جن سے پوچھ رہے ہیں آپ وہ جو سوال کر رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جان رہا ہے جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا کہ آپ کو بھی شاید معلوم نہیں ہے, میرے کو بھی معلوم نہیں ہے. تو قیامت کے سلسلے میں تو کسی کے علم کو معلوم نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. مگر یہ یہود کہیں گے کہ اب اتنے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ ان کو دجال کا انتظار ہے, بہت شدت سے انتظار ہے. کبھی کہیں گے کہ وہ برمودا تیکون میں بیٹھا ہوا ہے, اور کبھی وہ کہیں گے کہ وہ بحر اوقیانوس میں بیٹھا ہوا ہے, اور کبھی کہیں گے کہ وہ فلاں جگہ ہے, وہ فلاں جگہ ہے. اس طرح کی باتیں یہودی کہتے ہیں. میں یہ باتیں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بھی بہت سارے لوگ انگریزی جاننے والے ہیں, انگریزی کتابیں پڑھیں گے کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا. میں یہ کہہ رہا تھا قرآن پاک میں جو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے پاس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تب انہوں نے اختلاف شروع کیا. بعد میں کہا کہ یہی نبی ہے, اور بعد میں کہا کہ یہ نبی نہیں ہے, بعد میں کہا کہ یہ نبی ہے. ایمان قبول کیا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہی نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشین گوئی تورات میں آئی اور جن کی پیشین گوئی انجیل میں آئی. چنانچہ انہوں نے حضور کے اوپر ایمان قبول کیا. وہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے اور کھجور توڑ توڑ کر کے نیچے گرا رہے تھے, اور نیچے ان کی پھوپھی تھی, ان کے ابا کی بہن, ان کی پھوپھی تھی. تو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہیں سے انہوں نے چیخ ماری کہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان پر ایمان لائیں گے. نیچے پھوپھی کی, پھوپھی نے کہا عبداللہ کیا ہو گیا, اتنی خوشی میں کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اب پھوپھی آپ کو معلوم نہیں ہے یہی آخر نبی ہے کہ جن کا انتظار ہم کر رہے ہیں. تورات میں ہم نے پڑھا ہے, انجیل میں ہم نے پڑھا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا. یہ آ چکے ہیں, اب ان کے اوپر ایمان لائیں گے. جو ان پر ایمان لائے گا وہی جنت پہ جائے گا, جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا, وہ ناکام ہو جائے گا. تو کہنے لگی ان کی پھوپھی, او ہو تم تو ایسا خوش ہو رہے ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تھے, اتنا زیادہ تم خوش نہیں ہوتے. کہنے لگے پھوپھی واقعاتاً موسیٰ علیہ السلام تو اب آئیں گے نہیں, یہی آخری نبی ہے اور انہیں کے اوپر ایمان لانا نجات کا باعث ہوگا. اس لیے خوشی کی بات یہی ہے. چنانچہ کھجور توڑ کر کے وہ اتر کر کے گھر گئے اور نہایا, نہا کر کے کپڑے اپنے بدلے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی صورت کو دیکھ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا انتظار تھا, آپ مجھے سب سے پہلے ایمان میں شریک فرما لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو کلمے میں شریک فرما لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ بعد میں کہا کہ یہ نبی ہے, بعد میں کہا کہ نبی نہیں ہے. صرف 10 یہودیوں نے ایمان قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف 10 لوگوں نے ایمان قبول کیا اور دوسروں نے ایمان نہیں قبول کیا. نصارہ تو بہت ہیں ایمان قبول کرنے والے, مگر یہود نے بہت ہی کم ایمان قبول کیا. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہارے پاس نبی آخر الزمان آ گئے ہیں اور کتاب الہی لے آ چکے ہیں. یہ کتاب ایسی ہی ہے جیسی اس سے پہلے کتاب نازل کی جا چکی ہے, یعنی تورات اور انجیل جو اللہ نے نازل کیا ہے ویسے ہی کتاب قرآن بھی نازل کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں ہیں ان باتوں کے ذریعے پچھلی کتابوں کی باتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے, ان کا سارا نچوڑ یہاں پر بنا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے بیان کرنے کا. مفسرین کہتے ہیں کہ بعض باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں, مگر دراصل وہ حضور کی امت کو کہنا چاہتے ہیں. اس لیے یہاں پر بھی غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، حالانکہ حضور کی امت مراد ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں، آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد امت، یعنی اے امت محمدیہ اگر تم شک میں ہو، مما انزلنا الیک، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا، یعنی نبوت اور کتاب۔ فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو پوچھو ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں تم سے پہلے، یعنی کتاب پڑھنے والے دو قسم کے ہیں تورات انجیل۔ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور پر ایمان قبول کر لیا، اور بعض وہ ہیں جو اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر جمے ہوئے ہیں اور نبی آخر الزماں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہاں جو کہنے کا مطلب ہے ان لوگوں سے جو ایمان قبول کر چکے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے پوچھے کہ کیا یہی نبی ہے جو آخر الزماں ہے، تو ان کو اطمینان ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ اس آیت کا مطلب بعض لوگوں نے غلط بیان کیا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قرآن کی تصدیق کے لیے، اپنے دین کی تصدیق کے لیے یہودیوں سے جا کر کے معلوم کرنا چاہیے اور نصارہ سے جا کر کے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے ان سے مذاکرہ کرو، ان سے پوچھو کہ واقعات حضور کی علامت تم نے پچھلی کتاب میں پڑھی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے پڑھی تھی۔ کیا قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ وہ باتیں بھی ہیں جو باتیں تورات میں تم پڑھ چکے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہے۔ لقد جاءک، لقد، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا ہے ان کنت فی شک فاسأل، اگر آپ شک میں ہیں تو پوچھئے۔ ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین، تو ایک طرف ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو پوچھئے۔ جانتے ہیں تاریخی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لا اشک ولا اسأل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ مجھے شک نہیں ہے اور میں پوچھوں گا بھی نہیں۔ کیوں کہ جو ہمارے اوپر فرشتہ نازل کر رہا ہے وہ فرشتہ قابل اعتماد حضرت جبریل ہے اور وہ امین ہے، امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ لوح محفوظ سے قرآن پاک لا کر کے مجھے دے رہا ہے۔ اور آپ جو ہمیں نبی بنا کے مجھے آپ نے نبی بنایا ہے اور نبوت پر بھی میرا ایمان مکمل ہے، مجھے شک نہیں ہے۔ لا اشک ولا اسأل، اور اے اللہ میں پوچھوں گا نہیں بنی اسرائیل سے۔ کبھی کبھی آدمی بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ارے بھائی اگر میری بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے تو ابو سے پوچھ لو، دادا سے پوچھ لو کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا۔ تو سامنے والا کہے گا کہ نہیں آپ کی بات پر مجھے پورا یقین ہے، ہمیں دادا سے اور ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز سے بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہو تو پوچھو۔ حضور نے کہا لا اشک ولا اسأل، مجھے شک بھی نہیں ہے اور میں کسی سے اہل کتاب سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ اس میں امت کو حضور نے یہ طریقہ بتایا کہ اپنے دین کی حقانیت کے سلسلے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دین کی حقانیت، ایمان اور اسلام کی حقانیت کے سلسلے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کتاب یہ برحق کتاب ہے، ہمارے نبی یہ برحق نبی ہیں، ان کے سلسلے میں شک شبہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جائے گا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے لا اشک ولا اسأل، میں شک نہیں کرتا ہوں اور میں کسی سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، حق بات یعنی برحق بات جو رسالت اور کتاب ہے یہ آپ کے رب سے آ چکی ہے۔ فلا تكن من الممترين، لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلے جو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شک میں ہیں یعنی بالفرض اگر شک ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن شک میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشک، کہ میں شک میں نہیں ہوں، میں شک نہیں کرتا ہوں، ولا اسأل، اور میں پوچھوں گا بھی نہیں کسی سے جا کر کے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے جھٹلانے والے مت سمجھاؤ۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو
جانا اور جان کر کے جھٹلا دیا. جیسے یہود کو معلوم تھا کہ فلاں نبی آنے والے ہیں, فلاں جگہ مبعوث ہونے والے ہیں, مگر انہوں نے جھٹلا دیا. ایسے جھٹلانے والوں میں سے نہ بنو. میں ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں, تاریخی بات ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں ایک مرتبہ بیان فرمایا, دھیان سے سنیے گا. یہ بیان فرمایا کہ ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بزرگ آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری میں سے تھے, حواری کے معنی صحابی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیسے دیکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو دیکھ نہیں سکتے. کیوں کہ اتنی لمبی عمر تو تمہاری ہوگی نہیں, انسان ہو, تمہاری عمر اتنی لمبی ہوگی نہیں, کیسے دیکھو گے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو کہنے لگے دیکھنے کی کیا شکل ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا, ایسا لکھا ہوا, ایسا انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اگر چاہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے سانپ بنا دے اور تم سانپ بن کر کے ایک پہاڑ میں چلے جاؤ, جس پہاڑ میں نبی کریم آخر الزمان آ کر کے آرام فرمائیں گے, 3 دن اس میں رہیں گے, وہاں تم ان کی زیارت کر لینا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے کہ میں سانپ بن جاؤں, مگر اپنی آنکھ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ سانپ بن گیا, اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گئے. اور وہ آتے آتے وہاں سے یہ ایک پہاڑ ہے غار ثور, جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور 3 دن ٹھہرے تھے, 3 رات ٹھہرے تھے. تو اس غار میں وہ آ گیا سانپ بن کر کے, اور وہاں پر انتظار میں ہے. 500 سال تک انتظار کیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپ کر کے لوگوں سے, دشمنوں سے بچ کر کے حضور غار ثور میں چلے گئے. جب وہاں گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضور آپ باہر رہیں, میں پہلے اندر دیکھ کر کے آتا ہوں کہ صاف صفائی کر دوں. تو اندر گئے تو حضرت ابوبکر کو کئی سوراخ نظر آئے. تو انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر کے اور سوراخ میں ٹھوس دیا, چادر پھاڑ کر کے کر دیا. باہر نکلے تو کہا حضور نے چادر کیا ہوئی؟ تو کہا یا رسول اللہ کئی سوراخ تھے تو میں نے ان سوراخوں میں چادر کو پھاڑ کر کے ٹھوس دیا ہے تاکہ کوئی زہریلا جانور وغیرہ نہ نکل آئے, سانپ وغیرہ نہ نکل آئے. جب اندر گئے تو حضور بیٹھے, اب تھکے تھکائے اور اپنی قوم سے بھاگ کر کے جان بچا کر کے تشریف لائے. حضور کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا, حضور کو یہ ڈر تھا کہ میں اگر ختم ہو جاؤں گا تو میرے دین کو پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا. تو حضور دین کے پہنچانے کے لیے اپنی جان بچا رہے تھے. تو حضور وہاں تشریف لائے, اندر بیٹھے, حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ میری گود میں سر رکھ کر کے لیٹ جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹ گئے. اور حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ کھلا ہوا رہ گیا ہے, تو اس سوراخ میں حضرت ابوبکر نے اپنا پیر ڈال دیا اور پیر سے اس کو بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور, زہریلا جانور نکل آئے اور حضور کو تکلیف ہو جائے. انہوں نے اس سے کر دیا اور حضور کو لٹا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. اب وہ جب نکلنا چاہا تو دیکھا کہ پیر ہے, انسان کا پیر ہے. تو کئی مرتبہ نے چاہا نکلنا مگر پیر ہنسے تب تو نکلے. اس نے پیر میں ڈنک مارا اور جب ڈنک مارا حضرت ابوبکر کے پیر میں تو زہر چڑھنا شروع ہو گیا, پورے بدن میں زہر چڑھ گیا. اب حضرت ابوبکر سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ پیر میں تو سانپ کاٹ چکا ہے اور زہر بدن میں چڑھ گیا ہے, تو میں تو مر جاؤں گا.
جب میں مر جاؤں گا تو میرے آقا و مولا تو تنہا رہ جائیں گے، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا رہ جائیں گے تو حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ سوچ کر کے حضرت ابوبکر کی آنکھ سے آنسو ٹپک گیا، اور آنسو ٹپکا تو سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا، تو حضور کی آنکھ کھلی، ابوبکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور زہر اتر گیا ہے جسم پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو آپ تنہا یہاں پر رہ جائیں گے یا رسول اللہ، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں اور آپ تنہا رہ جائیں گے، یہ کفار آئیں گے اور پھر آپ کو مار ڈالیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کہاں تمہیں کاٹا؟ تو حضور نے دم کیا، حضور نے پڑھ کر کے پھونکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے وہ زہر اتر گیا، اور پیر جب ہٹایا تو وہاں سے سانپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور دل بھر لیا۔ 570 سال سے انتظار کرتا ہوا بیٹھا تھا سانپ، اور کہ نبی آخر الزماں کا چہرہ دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سانپ نے دیکھا، دراصل کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، یعنی ان کے صحابی تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا شوق پیدا کیا تھا۔ کاش کہ ہمارے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیکھنے کا شوق پیدا ہو، اور ہم خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، اور ہم میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو جائے، اور حضور کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، حضور کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی دولت اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرے دیدار کے شوق میں اپنی زندگی کو پگھلا رہا تھا، مجھے دیکھنے کے شوق میں اپنے کو تڑپا رہا تھا، وہ راتوں کو تنہائی میں رو رہا تھا کہ کیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو واقعہ بیچ میں مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ہو جاؤ اے مومنو ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، لہذا پس تم ہو جاؤ گھاٹے والوں میں سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے غیروں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، یہود نے جھٹلایا ہے، اگر ہم بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو ہمارا بھی گھاٹا ہو جائے گا، جیسے یہودیوں کا گھاٹا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے اے یہود اور نصارہ تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تمہاری اپنی کتاب اپنی شریعت پر عمل کرنے کا، اور ایک شریعت محمدی پر عمل کرنے کا، قرآن پاک پر عمل کرنے کا ثواب، تم کو دوہرا ثواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے گھاٹا کر لیا اپنا کہ حضور کا انکار کیا، اس انکار سے ان کی اپنی کتاب کا بھی انکار ہو گیا، اور انکار کرنے کے بعد کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ آواز میری تھوڑی بھاری ہو رہی ہے اور بوجھل ہو رہا ہے بولنا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اسی پہ اپنی گفتگو ختم کروں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، ضرور موقع دیں گے، اور میں آپ کو پورا مضمون بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔